بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرمی پبلک اسکول DCI اب 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مضمون اسلامیات جماعت دوم، ہفتہ چھٹا، دن منگل اور لیکچر نمبر 1، ٹریفک لائٹ لیول انڈیکیٹر۔ جی بچوں، آج آپ اسکرین پہ ان ٹریفک لائٹ کی علامات کو دیکھ کر تو حیران ہو گئے ہوں گے کہ آج تو بہت کوئی منفرد چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ جی بچوں، تو یہ ہے سرگرمی برائے بلند خوانی۔ آپ دیے گئے پیراگراف کی آپ نے صحیح تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کرتے ہوئے اپنی معلمہ کو ویڈیو واٹس ایپ کریں گے، اور پھر معلمہ جو ہے انہیں ٹریفک لائٹ کے رنگوں کے حساب سے آپ کی بلند خوانی کی جانچ کریں گی۔ اب ٹریفک لائٹ کے کتنے رنگ ہیں آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں بچوں؟ جی، تو وہ ہیں 3 رنگ۔ کون کون سے؟ پہلا دائرہ کون سے رنگ کا ہے؟ سبز رنگ کا دائرہ۔ دوسرا پیلے رنگ کا دائرہ۔ تیسرا سرخ رنگ کا دائرہ۔ اب ان تینوں کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ درست تلفظ سے بلند خوانی کریں گے تو اس میں آپ کو آپ کی معلمہ آپ کو سبز رنگ کا دائرہ دیں گی، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے بہت ہی شاندار، بہت اعلیٰ بلند خوانی کی ہے۔ جبکہ آپ تھوڑی سی نارمل، تھوڑی بہت اس میں جو ہے اگر غلطی ہو جائے گی تو پھر آپ کو کون سے رنگ کا دائرہ دیا جائے گا؟ پیلے رنگ کا دائرہ، جس کا مطلب ہے بہترین، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے رنگ میں کون سے ہے؟ جی، تو سرخ رنگ کا دائرہ آپ کو کب ملے گا؟ جب آپ کا تلفظ درست نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کی سب سے پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ آپ نے کون سے رنگ کا دائرہ حاصل کرنا ہے؟ جی، سبز رنگ کا دائرہ حاصل کرنا ہے درست تلفظ سے بلند خوانی کر کے۔ اور آج آپ کا ٹریفک لائٹ کا معیار بھی سبز رنگ کا دائرہ ہے، جو کہ آپ انشاءاللہ درست تلفظ سے بلند خوانی کر کے حاصل کریں گی۔ پیارے بچوں، آج ہم باب چہارم انبیاء کرام کے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام صفحہ نمبر 33 کی بلند خوانی کریں گے۔ سبق کی بلند خوانی سے پہلے اس کے کچھ تدریسی مقاصد جانتے ہیں کہ سبق کی بلند خوانی کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ سبق کی درست تلفظ سے بلند خوانی کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ واقعات کو اپنے الفاظ میں مختصر طور پر بیان کر سکیں۔ جی بچوں، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ جی، تو آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ اور ان کے نام کیا ہیں؟ سب سے پہلی آسمانی کتاب ہے تورات، جو کہ کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ جبکہ دوسری آسمانی کتاب آپ کو اسکرین پہ کیا دکھائی دے رہی ہے؟ زبور۔ زبور کس نبی پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ نمبر 3، انجیل۔ انجیل کس نبی پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ آج آپ تورات، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو آپ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سبق پڑھیں گے۔
آپ نے اپنی کتاب صفحہ نور اسلام کا صفحہ نمبر 33 کھولنا ہے اور سبق کو غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کھولیے، صفحہ نمبر 33۔ آئیے ہم سبق کی بلند خوانی کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل کی۔ قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور لوگوں سے بہت برا سلوک کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا لاٹھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جب آپ علیہ السلام وہ عصا زمین پر پھینکتے تو وہ اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے وہ نہایت سفید چمکتا ہوا نظر آتا۔ پیارے بچوں، ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا سے گزر گئے، لیکن فرعون اور اس کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریا میں ڈوب گئے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا؟ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو غرور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے غرور کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ آئیے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ایک واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں جب پیدا ہوئے تو اس وقت مصر پر فرعون جیسے جابر حکمران کی حکومت تھی۔ ایک دن اس کے دربار میں کسی معتبر نے یعنی کہ کسی بڑے عمر کے شخص نے پیشن گوئی کی۔ پیشن گوئی یعنی کہ وہ اندازہ لگاتے تھے کہ کوئی آنے والے وقت میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اللہ کے حکم سے ان کی والدہ نے انہیں دریائے نیل میں بہا دیا، اور یہ جو صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بہایا تو وہ عین فرعون کے دربار کے سامنے جا کر رکا، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بہت نیک خاتون تھیں، کیونکہ فرعون کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے فرعون سے اجازت لے کر اس بچے کی پرورش کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں ہی پرورش پائی۔ لیکن جب اللہ نے آپ کو نبی منتخب فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ فرعون چونکہ بہت مغرور تھا اور اپنے آپ کو خدا تصور کرتا تھا تو اس کو اس پیغام پر بہت غصہ آیا۔ اس نے دربار میں ایک دن بہت سے جادوگروں کو اکٹھا کیا تاکہ وہ اپنی طاقت کا استعمال دکھا سکے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا تو وہ اژدہا یعنی ایک بڑا سانپ بن گیا اور تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا۔ تو بچوں، عصا کیا ہے؟ ایک سٹک سی ہے، لاٹھی۔
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی زمین پر وہ مارتے تو کیا بن جاتا تھا؟ اژدہا بن جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اژدہا کسے کہتے ہیں؟ بڑے سانپ کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو تمام چھوٹے چھوٹے سانپ جو ان جادوگروں کے طاقت کے استعمال سے دکھائے گئے تھے، ان تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو وہ اژدہا کھا گیا۔ تو ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو انسان اللہ کے خلاف اپنی حکمرانی اور اپنی عبادت کے بارے میں لوگوں کو کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا سر نیچا کرتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں، ہمیشہ غرور کا سر جو ہے کیا ہوتا ہے؟ نیچا ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے اس میں ان واقعات میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار کیسا تھا اور فرعون کا کردار۔ دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام خیر یعنی اچھائی کے ساتھ تھے، اچھائی پھیلا رہے تھے کہ وہ اللہ کے احکامات ماننے والے تھے، جبکہ فرعون جو تھا برائی پھیلانے والا تھا، یعنی کہ شر کے ساتھ تھا اور نافرمان خدا تھا۔ آپ نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا؟ کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کے مالک ہیں، کوئی دوسرا خدائی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو آج کی سرگرمی کے بارے میں تو یاد ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر دیے گئے عبارات کی آپ نے درست تلفظ سے کیا کرنی ہے؟ بلند خوانی کرنی ہے، اور اس کے مطابق آپ نے پھر جو ہے آپ کو آپ کی معلمہ کیا دیں گی؟ ٹریفک لائٹ کی جو علامات آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی، ان میں سے آپ نے آج درست تلفظ سے بلند خوانی کرنے کے بعد سبز دائرے کی علامت آپ نے حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ ان عبارات کی بلند خوانی کرتے ہوئے معلمہ کو ویڈیو بنا کر واٹس ایپ کریں گے، اور آپ کی کامیابی کا معیار کیا ہوگا؟ کہ دی گئی عبارات کی درست تلفظ سے بلند خوانی کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنے الفاظ میں آپ بیان کر سکیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بات آپ کو، کوئی بھی لیکچر میں ایسی بات جو آپ کو مشکل لگ رہی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو، آپ اس کے بارے میں مجھ سے یا اپنی متعلقہ معلمہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔